أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، سورہ فاطر کی آیات چل رہی ہیں جس میں اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کی نشانیوں کا مختلف انداز میں ذکر کیا اور جگہ جگہ اس بات کی طرف تمام انسانوں کو دعوت دی کہ اللہ کی قدرت پر غور کرو اور اللہ کے ایک ہونے کو پہچانو، دین کی طرف، شریعت کی طرف، اللہ کے احکامات کی طرف متوجہ ہو. انہی میں سے اللہ تعالیٰ نے اسی مضمون کا یہ بیان ہے اور سابقہ مضمون کا اعادہ ہے، لیکن انداز مختلف ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی کو نازل کیا، فأخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها. ایک تو خود پانی اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے، اور اس ایک یوں تو ہر نعمت اللہ کی، ہر پیدا کردہ چیز اللہ کی، اس کا کوئی ثانی نہیں ہوتا، اس کا کوئی متبادل لوگ بنا لیتے ہیں، لیکن وہ متبادل آپ کو معلوم ہے کہ وہ جیسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے. جو بات قدرت کی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے، اور بے شمار چیزیں اللہ کی پیدا کردہ وہ ہیں جن کا کوئی متبادل ہوتا بھی نہیں ہے. اب آج دنیا بھر میں کتنے مشروبات انواع و اقسام کے ہیں، کتنے جوس ہیں، کتنے رس ہیں، کتنے شربت ہیں، کتنے کیا ہے اور کیا ہے، لیکن تمام چیزیں بنتی پانی سے ہی، اور جو بات پانی کی ہے وہ بات کسی مشروب میں پیدا نہیں ہو سکتی. تمام اطباء، تمام ڈاکٹر یہ بات کہتے ہیں کہ آدمی کو پانی زیادہ سے زیادہ پلاؤ، پانی پلاؤ، پانی پلاؤ. پانی ذرا سا کم ہوگا طرح طرح کے مسائل پیدا ہوگا. لیکن جو بنائے ہوئے مشروبات ہیں، تمام ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کو استعمال بڑا سوچ سمجھ کے کرو. کتنا بہترین جوس کیوں نہ ہو، کتنا مفید شربت کیوں نہ ہو، لیکن ایک حد تک، ایک حد سے زیادہ نہیں. اسی لیے ہر نعمت اللہ کی ایسی ہے کہ جس کا کوئی متبادل ہے نہیں. انہی میں سے ایک پانی ہے. یوں تو بہت ساری بڑی بڑی عظیم نعمتیں ایسی ہیں اللہ کی کہ اس کا ذکر کرو تو ختم ہی نہ ہو ذکر اس کا. انہی میں سے ایک پانی ہے. پانی اللہ تعالی کی وہ نعمت ہے
کہ تمام چیزیں وجود میں اس پانی سے آ رہی ہوتی ہیں. ہم سبزیاں پھل استعمال کرتے ہیں سب پانی سے. پانی نہ ہو سب ختم. پھر جن جانوروں کے ہم گوشت استعمال کرتے ہیں وہ زندہ پانی سے، خود انسان زندہ پانی سے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تم نے، اللہ تعالیٰ تو چھوٹی سی بات بیان کرتے ہیں لیکن مفہوم اس کا اتنا بڑا ہوتا ہے کہ کوئی حد و انتہا نہیں. الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا؟ فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها، ہم نے اس ایک پانی سے بے شمار پھل پیدا کیے جن کی رنگتیں مختلف، ذائقے مختلف، مختلف علاقوں کی ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو ذائقوں میں فرق رکھے وہ اپنی نظیر آپ ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو ان نشانیوں پر غور کرو کہ یہ ہماری پیدا کردہ نشانیاں ہیں. اور ان ساری نعمتیں، چاہے پانی ہو، چاہے غذا ہو، چاہے انسان کی صحت ہو، چاہے کوئی بھی نعمت ہو، ان ساری نعمتوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اپنی مخلوقات کے لیے ان کو پیدا کیا. اور ہم یہ کہتے ہیں اپنی مخلوقات سے کہ ان نعمتوں کو استعمال کر کے تم ہمارا شکر ادا کرو، ہمارے ساتھ شرک نہ کرو، اللہ کا شکر ادا کرو. پانی سمندر سے نکلتا ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا. سمندر کے بخارات، کھارا پانی ہوگا سمندر کا، آپ زبان پہ نہیں رکھ سکتے اس کھارے پانی کو، لیکن جب اس کے اندر سے یہ مونسون اور یہ پانی اٹھتا ہے کھارے پانی سے، مونسون اٹھتے ہیں اور بادل بنتے ہیں، وہ میٹھا پانی ہوتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس میٹھے پانی کو لے کے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور پہاڑوں پر اللہ تعالیٰ اس کو برساتے ہیں، ٹھنڈی جگہوں پر برساتے ہیں، انسانوں کی ضروریات کے لیے اس کو برساتے ہیں. لیکن جہاں وہ جا کر برستا ہے، جہاں اللہ کی مخلوقات اس سے فائدہ اٹھاتی ہے، وہیں اللہ تعالیٰ ان اوپر پہاڑوں کے اوپر اس کو اس طرح محفوظ کر دیتے ہیں کہ وہ گلیشیئر کی شکل میں، برف کی شکل میں پہاڑوں کی چوٹیوں کے اوپر محفوظ رہتا ہے. ورنہ بڑے بڑے کولڈ اسٹوریج بھی بناتے تو انسان کی ضرورت کا پانی محفوظ نہیں ہو سکتا تھا. یہ دنیا بھر کے بڑے بڑے پہاڑ، ہمارے ہاں کے پہاڑی سلسلے، دنیا بھر کے پہاڑی سلسلے، یہ گلیشیئروں سے ڈھکے ہوئے ہوتے ہیں. یہ برف ہوتی ہے، یہ برف میٹھا پانی ہوتا ہے. پھر کس طرح وہ بہتا ہوا ندیوں سے، نالوں سے، دریاؤں سے، ادھر سے ادھر سے ہوتا ہوا ہمارے اور آپ تک وہ پانی پہنچتا. اللہ تعالیٰ ہم سے ایک فرمائش کرتے ہیں کہ دیکھو بسم اللہ کا نام لے کے پانی پی لیا کرو. بسم اللہ پڑھ کر پانی پی لو. یہ کبھی سوچو پانی آیا کہاں سے؟ کوئی نہیں بنا سکتا اس پانی کو. مشروبات بنا لو گے، طرح طرح کے بیوریجز بن جائیں گے، جوسز بن جائیں گے، لیکن پانی کوئی نہیں بنا سکتا. فرمایا میرا نام لے کر پی لو، پینے کے بعد الحمدللہ کہہ دو. بس یہ ہے مطالبہ. ضائع مت کرو اس نعمت کو، اللہ کی نعمتوں کو مت برباد کرو. اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کے ضائع کرنے سے ناراض ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کی بربادی سے خوش نہیں ہوتے. آدمی سوچتا ہے کہ جی میری جیب میں پیسہ ہے، میں جو دن چاہے خرید لوں، جو دن چاہے کھا لوں، تھوڑا کھاؤں باقی میں یوں پھینک دوں اٹھا کر، میرے پاس تو پیسے. ارے بھائی پیسے ضرور ہیں، وہ بھی تو اللہ کی عطا ہے. کون سے ہم نے اور اپنے پیسے پیدا کیے؟ اور اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کی ناقدری سے ناراض ہوتے ہیں.
اللہ تعالیٰ اس انسان کے مال سے برکتیں اٹھا لیتے ہیں۔ جس انسان کے پاس دولت کی ناقدری ہوتی ہے، رزق کی ناقدری ہوتی ہے۔ رزق میں نے اور آپ نے پیدا کیا، خریدتے ٹھیک ہم نے لیا اپنے پیسوں سے، کیا رزق کا پیدا کرنے والے میں اور آپ ہیں؟ ان فروٹوں کا، سبزیوں کا یا انواع اقسام کے اللہ کی نعمتوں کا جو ہمارے کھانے پینے میں استعمال ہوتی ہے، کون ہم میں سے انسان پیدا کر سکتا ہے؟ یہ بھی نہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم کھاؤ بھائی ٹھیک ہے جتنا دل چاہے استعمال کرو، لیکن بربادی تو نہ لگاؤ، ضائع تو نہ کرو۔ یہ اللہ کی نعمت، اللہ کے اوپر کوئی اس کے ساتھ کوئی مثال تو نہیں پھٹا سکتی، لیکن سمجھانے کو ایک بات عرض کرتا ہوں۔ آپ کا بچہ ہو کوئی چھوٹا، ایک تو ہوتے بہت چھوٹے ناسمجھ بچے، ننھے منڈے سے گود کے بچے، ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ تو ہوتے ناسمجھ ہیں۔ لیکن ایک بچہ آپ کا ایسا سمجھدار بچہ ہے، 8-10 سال کا بچہ ہے، 6-7 سال کا بچہ ہے، آپ بڑی محبت سے بڑے شوق سے بچے کے لیے کوئی کھلونا کوئی چیز لے کر آئیں، اور مہنگا کھلونا ہو، مہنگی چیز ہو، اور بچے نے لیا اور اٹھا کر وہی پٹک کے توڑ دیے، یا قدر ہی نہیں کی، اٹھا کر ایک طرف کو ڈال دیا، اس نے بچے نے استعمال ہی نہیں کیا اس کو، آپ کو دل دکھے گا کہ نہیں دکھے گا کہ بھئی میں ٹھیک ہے بچہ ضرور ہے لیکن ایسا بھی نہ سمجھ نہیں ہے، میں اس کے لیے اتنی محبت سے چیز لے کر آیا، اس نے استعمال ہی نہیں کی، یا استعمال کی تو چند تھوڑی دیر میں توڑ تاڑ کے برابر بھی کر دیا، چھوٹا گود کا بچہ تو ہے نہیں ہے، ایک دفعہ لائیں گے 2 دفعہ لائیں گے، اس کے بعد آپ نہیں لاؤ گے اس کے لیے، آپ کہو گے اس کو میری تحفے کی قدر نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جب انسان کو دیکھتے ہیں، پہلی بات تو یہ اپنے ذہن میں بٹھا لینی چاہیے کہ دولت، کوئی بھی نعمت اللہ کی، دولت ہو، شہرت ہو، حسن ہو، صحت ہو، کوئی بھی نعمت اللہ کی، سب اللہ کی عطا ہے، نہ میرے اور آپ کا کوئی کمال نہیں، سب اللہ کا دیا ہوا ہے۔ یہ ہم ناسمجھ ہوتے ہیں، بے وقوف ہوتے ہیں، احمقانہ باتیں کرتے ہیں کہ ہم نے یوں کر لیا، کہاں سے کر لیا؟ اللہ نے نہیں کروایا، جو کروایا ہماری اوقات کیا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کوئی نعمت عطا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کوئی چیز ہمیں دیتے ہیں اور ہم اس کی ناقدری کریں، شکر ادا نہیں کریں، بربادی لگائیں، پھر اللہ تعالیٰ اس مال میں بے برکتی ڈالتے ہیں۔ آپ دیکھ لو، دنیا تو عبرت کی جگہ ہے، عبرت پکڑنے والے عبرت پکڑتے ہیں، کتنے مالدار لوگ ہوتے ہیں ایک دم کایا پلٹ ہو جاتی ہے، کتنے بڑے بڑے عہدے کے لوگ ہوتے ہیں کایا پلٹ ہو جاتی ہے، کتنے وزیر ہوتے ہیں اسیر بن جاتے ہیں، آپ کے ہمارے سامنے اچھے حالات سے برے حالات آ جاتے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا، سچا واقعہ لکھا حضرت نے۔ حضرت فرمانے لگے کہ دہلی میں یا کون سے انڈیا کے علاقے میں ایک نواب صاحب تھے، بہت اللہ نے ان کو مال و دولت عطا کیا، انہوں نے تو محنت کر کے کما لیا، لیکن جب بچوں کی تربیت نہ کی جائے، بہت ناز و نعمت میں بچوں کو پالا جائے، تو بچوں کو پھر پیسوں کی قدر ہوتی کہاں؟ تو حضرت نے لکھا کہ بے تحاشا دولت تھی نواب صاحب کے پاس، تو بچے بھی عادی ہو گئے اس دولت کے، محنت بچوں نے کی نہیں، یہ دیکھا نہیں کہ باپ نے کمایا کیسے، تو جیسے بچوں کے مزاج ہوتے ہیں فضول خرچی کے، وہ پڑ گئے۔ نواب صاحب کا انتقال ہو گیا، تو نوکر چاکر بہت، جائیدادیں بہت، دولت بہت۔ تو حضرت نے لکھا تھا، تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ نواب صاحب کی جو ایک بیٹی تھی ایک بیٹا تھا، ان بیٹی کو یہ شوق آ گیا، اس نے کہا کہ یہ جو کپڑے کا تھان ہوتا ہے نا، تھان کپڑے کا، اس کو جب پھاڑتے ہیں، اس کپڑے کے پھاڑنے کی جو آواز ہوتی ہے، بس مجھے یہ پسند ہے، بس مجھے یہ سنا ہوا آواز۔ تو ان کے ملازمین تھانوں کے تھان لے کر آتے اور کپڑا یوں پھاڑتے
اور اس کو سارا دن یہ سنتی رہی۔ صاحبزادے کو یہ شوق چڑھ گیا کہ ماچس ہوتی ہے، ماچس، اس کی تیلی کو جب مسالے سے لگا کر یہ جلاتے ہیں تو ایک چھکی ایک آواز آتی ہے، تو صاحبزادے کو وہ آواز پسند آ گئی۔ اس نے اپنے ملازمین سے کہا کہ کرو یہ کام، ماچس سے جلاؤ میرے سامنے، میں یہ سننا چاہتا ہوں۔ تو کام دھندا تو کوئی کرتے ہی نہیں تھے، بیٹھے بیٹھے جا بیٹھا دولت ہاتھ لگ گئی، تو بیٹی کپڑے کے تھان کی آواز، پھڑوانے کی آواز سن رہی ہے، اور بیٹا جو ہے ماچس کی آواز ہے، جلانے کی آواز سن رہا ہے۔ حضرت نے لکھا کہ یہ دولت جو اللہ نے ان کو دی تھی اپنے باپ کی میراث میں، وہ بیٹا بیٹی نے اس دھندے پہ لگا دی، یہ سوچ کر کہ ہمارے پاس تو پیسہ بہت ہے، ہمیں بس کیا کمی آنی ہے۔ حضرت نے لکھا کہ ساری دولت اسی کام میں بربادی لگائی۔ دیکھو جب بربادی لگتی ہے نا، رزق کی ہو، پیسے کی ہو، اللہ کی نعمتوں کی ہو، پھر میں نے اس کے بے برکتی آتی ہے۔ بے برکتی بہت بری چیز ہے، بہت بری چیز ہے۔ حضرت نے لکھا کہ ان کی ساری دولت انہی چکروں میں ضائع ہو گئی، اللہ کی طرف سے بے برکتی ہے۔ حضرت نے لکھا کہ وہ بیٹا بیٹی، وہ بہن بھائی بعد میں دہلی کی سڑکوں پہ بھیک مانگا کرتے تھے، دہلی کی سڑکوں پہ بھیک مانگتے۔ اس لیے بھائی اللہ تعالی ہمیں سب کو اس بات کی فہم دے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں جب اللہ کی نافرمانیوں میں استعمال ہوں، اللہ کی دی ہوئی نعمتیں دکھاووں میں استعمال ہوں، اللہ کی دی ہوئی نعمتیں برباد ہونے لگ جائیں، سمجھ لو کہ ان کی رخصتی کا وقت آ گیا، ان کا وقت قریب آ گیا۔ اس لیے جو اللہ دینے والا ہے وہ اللہ لے بھی سکتا ہے، جس طرح اللہ نے پردہ غیب سے دیا وہ اللہ لے بھی سکتا ہے۔ اس لیے پانی ہو، اللہ کا رزق ہو، یہ نہ سوچے کہ ہمارے پاس ہے، نہیں ہے ضرور، لیکن آپ کے کام نہیں ہے، پھر اللہ کی کسی اور مخلوق کے کام آنا چاہیے۔ پانی اگر زیادہ ہے بہت اچھی بات ہے، آپ نہیں استعمال کرو دوسروں کو دے دو۔ کتنے لوگ گھروں میں پریشان ہیں، کھانا ہے، رزق ہے اللہ کا، نہیں استعمال کرتے دوسروں کو دے دو، چرند و پرند کو ڈال دو، اللہ کی مخلوق کو ڈال دو، کسی کا تو کام آئے گا۔ پیسے کے مالک ہم ضرور ہیں، لیکن ان وسائل کے مالک ہم نہیں ہیں۔ وسائل پوری قوم کی امانت ہے۔ ہمارے ہاں پانی کی کتنی بربادی لگتی، پڑھے لکھے لوگ، سمجھدار لوگ پانی پئیں گے، آدھا گلاس پئیں گے، یوں آدھا گلاس نہیں پھینکیں گے۔ پھینکتے کیوں؟ پودے میں ڈال دو، جانوروں کو پلا دو، کسی گھر میں ایسے کوئی برتن بنا لو کہ چڑیاں آ کر، پرندے آ کر اس کو پی لے، کیوں ضائع کرتے ہو؟ اللہ کا رزق ہے، کھانا ہے، کھانا کیوں ضائع کرتے ہو؟ بچ گیا کوئی بات نہیں، بچ گیا، پہلے تو یہ کہ عادت اس کی ڈالیں کہ ہاں اگر بچ گیا، اب تو بچنا نہیں چاہیے، بچ گیا خالق کا پیدا کردہ رزق ہے، میرے اور آپ کا پیدا کردہ رزق نہیں ہے۔ جب خالق کا پیدا کردہ رزق ہے تو مخلوق کے کام آنا چاہیے۔ گھر میں کوئی نہیں استعمال کر رہا ہے، ادھر ادھر دے دے، وہاں کوئی نہیں استعمال کرتا، بچ گیا، بلیوں کو ڈال دیں، جانوروں کو ڈال دیں، پرندوں کو ڈال دیں، کہ اللہ کی مخلوق کو ڈال دیں۔ میرے دادا حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم کے بانی، وہ فرماتے ہیں کہ میرے استاد تھے، ہمارے دادا رحمۃ اللہ علیہ کے استاد میاں اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کہہ بڑے اونچے درجے کے اولیاء کرام میں سے تھے اور صاحب کرامات والے بزرگ تھے۔ کہنے لگے ایک دن ہم نے کھانا کھایا، میں حضرت کے یہاں گیا تو حضرت کھانے کا وقت تھا، حضرت کہیں گے میرے ساتھ کھانا کھا لو۔ کہہ رہے میں اپنے استاد کے ساتھ کھانے پہ بیٹھ گیا، تو جب ہم نے کھانا کھا لیا تو دسترخوان اٹھانے لگے، تو حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ میں نے کہا کہ حضرت دسترخوان اٹھا لیتا ہوں، میں جھاڑ دوں گا۔ تو کہنے لگے تمہیں دسترخوان اٹھانا آتا ہے؟ میں نے کہا حضرت دسترخوان اٹھانا کیا مشکل کام ہے؟
کہہ رہے دسترخوان اٹھا کے جھاڑنا ہوتا ہے؟ پھر فرمانے لگے کہ میں اس طرح جھاڑتا ہوں کہ جو ہڈیاں میں نے استعمال کی یا کوئی چھچڑے وغیرہ اس میں آ گئے ان کو میں الگ کر لیتا ہوں، ان کو میں الگ کر لیتا ہوں، اور ان کو میں الگ کرنے کے بعد اپنے کونے میں، گھر کے کونے میں ایسی جگہ رکھ دیتا ہوں جہاں پر بلیاں آ کر لے جائیں گے، وہ ان کے کام آ جائے۔ اور فرمانے لگے کہ جو پھل ہم نے استعمال کیے، اس پھل کا جو چھلکے ہیں میں گھر سے دور لے جا کر ڈالتا ہوں، ایک ایسی جگہ کے اوپر جہاں محلے والوں کی نظر نہ پڑے کہ یہ گھر میں کون سا پھل استعمال ہوا۔ اور وہ جگہ بھی ایسی ہوتی ہے کہ اگر کوئی اس کو جانور یا کوئی اس کو گائے بھینس بکری کھانا چاہے ان چھلکوں کو تو استعمال کر سکے۔ فرمانے لگے جو روٹی کے چھوٹے چھوٹے ذرے گر جاتے ہیں روٹی کھاتے ہوئے، فرماتے ان کو میں جھاڑ کر اپنے گھر کی چھت پہ رکھ لیتا ہوں تو چونٹیاں اس کو استعمال کر لیتی ہیں۔ فرماتے اس طریقے سے میں اپنا دسترخوان جھاڑتا ہوں تاکہ اللہ کا عطا کردہ رزق کا کوئی گوشہ ضائع نہ ہو۔ اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان برتن کو صاف کرتا ہے اچھی طریقے سے انگلیوں سے صاف کر کے برتن صاف کر لیتا ہے تو برتن اس کے لیے استغفار کرتا ہے۔ سب لوگ کہیں گے استغفار کیسے کرے گا برتن؟ اللہ اس طرح کرتا ہے، اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے پتھر بھی استغفار کرتے ہیں، درخت بھی استغفار کرتے ہیں، شاخ پتے بھی استغفار کرتے ہیں، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے پیدا کیا، کرتے ہوں گے کسی طریقے سے۔ ہمیں اس کا ادراک نہیں ہوتا لیکن کرتے، جب حدیث میں آ گیا تو کرتے۔ تو یہ ہے اللہ کی نعمت۔ اللہ اپنی نعمتوں کی ناقدری سے خوش نہیں ہوتے۔ اپنے گھر میں رزق ہو، اب دیکھو ہمارے ہاں یعنی ایک عمومی مسئلہ ہے، میں کسی ایک فرد کو نہیں اس کے اوپر مورد الزام ٹھہرا رہا، ایک عمومی مسئلہ ہے، اور عمومی مسئلہ کا ایک بہت بڑا وجہ ہماری تربیتوں کا نہ ہونا۔ گھروں میں، ہر گھر میں، جن گھروں میں لوگ فکر کرتے ہیں وہاں نہیں ہوتا ہوگا، کتنا رزق روزانہ ضائع ہو جاتا ہے۔ بچوں نے بچا لیا تو ماں باپ کبھی یہ بھی نہیں کہتے بیٹا کیوں بچایا۔ بچے سمجھدار ہوں گے، جب تک آپ کہیں گے نہیں بچے کہاں سے سیکھیں گے؟ بچوں نے تو ماں باپ سے سیکھنا ہے، بڑوں سے سیکھنا ہے۔ پھر شادیوں میں، ہوٹلوں میں، تقریبات میں جتنا کھانا ہمارے ہاں ضائع ہوتا ہے، کبھی آپ دیکھیں اس کھانے کو کتنے انسان اس سے اپنا پیٹ بھر سکتے ہیں اگر کوئی ذمہ داری سے کھانا اتارنے والا ہو، ہے کہ نہیں؟ یہ ایک آدھ جگہ کی بات نہیں عرض کر رہا ہوں، پورے ملک کی بات عرض کرتا ہوں۔ آپ شادی ہالوں میں جائیں، تقریبات میں جائیں، ہوٹلوں میں جائیں، جو کھانے بچ رہے ہوتے ہیں ان کو تو ذرا دیکھیں، وہ بچانے والے میرے اور آپ کی طرح ہی انسان ہوتے ہیں، اور یہ صرف بے احتیاطی کی وجہ سے ہوتا ہے اور کسی وجہ سے نہیں ہوتا، صرف بے احتیاطی کی وجہ سے۔ میں واللہ عرض کرتا ہوں، کراچی کتنا بڑا شہر ہے، کروڑوں کی آبادی کا شہر ہے، اس کراچی شہر میں ایک وقت کا کھانا جو ہمارے ہاں دن میں بچتا ہے اگر صحیح طرح تقسیم ہو جائے نا تو شاید کوئی بھوکا نہ سوئے رات کو کراچی شہر۔ اور اس کی بنیادی وجہ ہمارے ہاں تربیت کا نہ ہونا، فکر کا نہ ہونا۔ ایک طرف لوگ بھوک سے خودکشیاں کریں، ایک طرف لوگ فاقوں سے پریشان ہوں، ایک طرف لوگ اپنے بچوں کو فقر و فاقے سے بیچ رہے ہوں، اور دوسری طرف رزق کا اتنا ضیاع ہو۔ الامان والحدیث، اللہ مان والحدیث، اللہ ہمیں سمجھ دے، اللہ ہمیں ہماری اصلاح فرمائے۔
اللہ بہت ناراض ہوتے ہیں اپنے نعمتوں کی ناقدری سے، تکبر سے۔ جب انسان کے پاس کوئی کمال آتا ہے کہتے ہیں میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا۔ آ جاتا ہے نا انسان میں آ جاتی ہے، میں نے ایسا کر دیا۔ کہاں سے ایسا کہ ہم نے کر لیا؟ اللہ کا شکر کرو، اللہ نے آپ کو یہ توفیق دے دی، یہ صلاحیت دے دی، جو کچھ بھی دیا سب اللہ کی عطا ہے، میرا اور آپ کو کوئی انسان کا کمال نہیں۔ شکر کا پہلا یہ کہ زبان سے شکر، دوسرا درجہ ہے اللہ کی نعمت کو اللہ کی رضا میں استعمال کرنا، یہ دوسرا درجہ ہے شکر کا۔ نافرمانیوں میں استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتے الم تر ان اللہ، دیکھو بڑے افسوس سے ہمیں کہنا پڑتا ہے، بہرحال ہمارا ہے مسئلہ، ہمارے جتنے اسلامی ممالک ہیں، میں جتنا رزق کا ضیاع اپنے اسلامی ملکوں میں دیکھتا ہوں اتنا غیر مسلم ممالک میں نظر نہیں آتا۔ آپ دیکھ لیجیے، جتنا رزق ہمارے ہاں ضائع ہوتا ہے، اتنا رزق ضائع ہوتا ہے، اتنا رزق ضائع ہوتا ہے کہ اللہ۔ میرے ایک عزیز تھے کویت میں رہتے تھے، اس وقت کویت کی وار شروع نہیں ہوئی تھی، یہ جو ہوا نا کویت کی وار ہوئی تھی، جنگ ہوئی تھی، وہ شروع نہیں ہوئی۔ وہ فیملی ایک مرتبہ پاکستان آئی تو ویسے ہی باتوں باتوں میں ہم سے کہنے لگے، جنگ کے بعد جب جنگ شروع ہو گئی اس کے بعد وہ آگے چھوڑ چھاڑ کے ساری دنیا آ رہی تھی، وہ بھی آ گئی، مجھ سے کہنے لگے کہ وہاں روٹیاں اتنی ضائع ہوتی ہیں تھی کویت میں، تو کہتے تھے کہ مجھے خود بھی ڈر لگتا تھا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ایک پیکٹ کہتے تھے کہ ہم 2 میاں بیوی ہیں، ایک پیکٹ ہم خرید کے لاتے اس میں پتہ نہیں کتنی روٹیاں بتا رہے تھے، کتنی ہوتی ہیں، کتنی استعمال کر لیں گے، باقی کہہ رہے وہاں غریب بھی نہیں ملتا، کسی کو دے دیں اٹھا کے ڈسٹ بن میں۔ کہہ رہے ہر اپارٹمنٹ کے باہر یہی مسئلہ، جو روٹیاں ڈسٹ بن میں، کھانا ڈسٹ بن میں۔ تو بھائی یہ تو ایک عمومی مسئلہ ہو گیا نا، یہ تو ایک عمومی مسئلہ ہو گیا۔ آپ دیکھ لو کیا حال بنا پھر کویت کا آپ کے سامنے۔ تو یہ چیزیں ہمیں ہمارے ہاں اجتماعی طور پر بے حسی ہے، یہ معاملہ اجتماعی طور پر بے حسی ہے، ضائع کرنے کو کوئی سمجھتے ہی نہیں، ہم نے کوئی بربادی لگائی، بلکہ اس کو سمجھتے ایڈیکیٹ کے خلاف کام کیا، یعنی رزق ضائع کرنا بھی کوئی ایڈیکیٹ میں داخل ہے، استغفر اللہ۔ اس لیے ہمیں اپنے گھروں میں، اپنے شہروں میں، اپنے بچوں کو، اپنے اداروں کو یہ تعلیم دینے کی ضرورت ہے کہ دیکھو اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کبھی پسندیدہ نہیں ہو سکتی۔ ماحول بنائیں گے، تربیتیں کریں گے، سب ٹھیک ہو جائے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن نہیں کریں گے تربیت کچھ بھی نہیں ہوگا، یہی ہوتا رہے گا جو ہوگا، اور زیادہ مصیبتوں میں مبتلا ہوگا۔ اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتے الم ترا، کیا دیکھا نہیں تم نے؟ اللہ تعالیٰ یوں خطاب کر رہے ہیں، الم ترا، کیا دیکھا نہیں تم نے کہ اللہ نے آسمان سے پانی کو نازل کیا؟ ہم اور آپ کر سکتے ہیں آسمان سے پانی کو نازل؟ یہ پانی آج ختم ہو جائے، سب ختم ہو جائیں گے، کیا چیز باقی بچے گی آپ کے پاس؟ الم ترا، کیا دیکھا نہیں تم لوگوں نے کہ کیسے اللہ نے آسمان سے پانی کو نازل کیا؟ بے شک اللہ نے آسمان سے پانی کو نازل کیا، فاخرجنا بہ ثمرات، اللہ نے اس میں سے پھلوں کو پیدا کیا، مختلف الوانھا، جس کے مختلف رنگ ہیں، مختلف رنگ، مختلف ذائقے، مختلف خوشبوئیں، کسی کا کھٹا، کسی کا میٹھا، کسی کا کھٹا میٹھا، ایک اللہ کا نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک پانی سے ہی سب چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، ایک ہی زمین سے سب چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، کوئی کھٹی، کوئی میٹھی، کوئی کیسی، کوئی کیسی، کسی کا رنگ کیسا، کسی کو خوشبو کیسی، کسی کا ذائقہ کیسا۔ فرماتے یہی تو ہماری قدرت کی نشانی ہے۔ پھر موسموں کے لحاظ سے مختلف خاصیتیں رکھنے والے پھل فروٹ اللہ نے پیدا کیے، گرمیوں کے کچھ اور ہیں، سردیوں کے کچھ اور ہیں، ایشیا کے کچھ اور ہیں، یورپ افریقہ کے کچھ اور ہیں، اور صحرائی علاقوں کے کچھ اور ہیں، اور جو ساحلی علاقے، ساحلی پٹیاں ہیں ان کے کچھ اور ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب ہماری قدرت کی نشانی ہے۔
وَمِنَ الْجِبَالِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے پہاڑوں میں گھاٹیاں بنائی، بیض وحمر، سفید اور لال رنگ کی گھاٹیاں ہیں، کہیں سفید مٹی، کہیں جناب لال رنگ کی مٹی، مختلف الوانها، جن کے رنگ مختلف، وغیرہ بھی بصور، اور بعض ایسی گھاٹیاں بنائی جو گہرے سیاہ رنگ کی ہوتی ہیں۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معرف القرآن میں لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے شروع میں سفید کا ذکر کیا، آخر میں کالے کا ذکر کیا، فرمایا کہ اصل رنگ دو ہی ہوتے ہیں۔ اصل رنگ کون سے ہوتے ہیں؟ دو۔ باقی جتنے رنگ وجود میں آتے ہیں، وہ درمیان میں جتنے بھی رنگ آتے ہیں، وہ سب انہی دو رنگوں سے بنے ہوئے ہوتے ہیں، یا تو سفید سے بنے ہوئے ہوں گے یا کالے سے بنے ہوئے ہوں گے۔ اسی لیے قرآن پاک میں پہلے اللہ نے سفید کا ذکر کیا، آخر میں کالے کا ذکر کیا، درمیان میں دوسرے رنگوں کا ذکر کیا، فرمانے یہ تو اصل بنیادی رنگ ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر آپ، یہ تو ہے اشیاء کی بات، جمادات کی بات، اور انسانوں میں دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتے وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں دیکھو، وَالدَّوَابِ، چوپایوں میں دیکھو، وَالْأَنْعَامِ، جانوروں میں، وَالدَّوَابِ کیڑوں میں دیکھو، وَالْأَنْعَامِ چوپایوں میں دیکھو، مختلف الوانُهُ كَذَلِكَ، ان کے بھی رنگ مختلف ہے کہ نہیں؟ جانوروں کے کیسے کیسے رنگتیں، کیڑوں کی کیسی کیسی رنگتیں، انسانوں کا کیسے کیسے رنگ ہے۔ پھر رنگ بھی انسان کے ایسے کہ آپ چہرہ دیکھ کر اندازہ لگا لو گے کہ کون سے علاقے سے آیا ہے کہ نہیں؟ آپ پاکستانی کو دیکھو، انڈینز کو دیکھو، آپ چہرے سے رنگت سے اندازہ لگاؤ کہ اس علاقے کا آدمی ہے۔ پھر ہمارے پاکستان کے اندر بھی مختلف صوبے، مختلف علاقے، ان علاقوں کے آپ شناخت چہرے سے کر لیتے ہو، رنگوں سے کر لیتے ہو۔ افریقہ کے ملک کا آدمی آئے گا آپ رنگوں سے اندازہ لگا لو گے، یورپ کے ملک سے آئے گا آپ رنگوں سے اندازہ لگا لو گے، چائنا کے سے آئے گا تو آپ چہرے سے اندازہ لگا لو گے۔ بہت سارے اندازے ہمارے درست ثابت ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو رنگ ہے یہ انسانوں میں بھی ہے، یہ دواب میں بھی ہے، والانعام یعنی کیڑوں مکوڑوں میں بھی ہے، والانعام چوپایوں میں بھی ہے، مختلف الوانہ کذالک، اسی طرح ان کے رنگ مختلف۔ فرماتے ہیں ساری ہماری نعمتیں ہیں، ساری ہماری مخلوقات ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو دنیا کی ہر شے ہماری پیدا کردہ ہے، کوئی چیز ایسی نہیں جو ہماری پیدا کردہ نہ ہو، ہماری قدرت سے باہر ہو۔ اس لیے ہر انسان اللہ سے اپنا تعلق مضبوط بنائے، اللہ سے مانگے، اللہ سے لو لگائے، اللہ سے بڑا کوئی نہیں، ہر چیز اللہ کی پیدا کردہ ہے۔ ہمارے ہاں لوگ مزاروں پہ جاتے ہیں، اللہ سے مانگتے، سجدے کر رہے ہیں، ماتھے ٹیک رہے ہیں، عاملوں کے پاس جا رہے ہیں، فلانے کے پاس جا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ ارے بھائی اللہ سے مانگو، سب سے آسان کام اللہ سے مانگنا، سب سے آسان کام اللہ سے مانگنا، نہ وضو کی ضرورت، نہ قبلہ رخ ہونے کی ضرورت، نہ مسجد کی ضرورت، نہ ہاتھ اٹھانے کی ضرورت، بس برہنہ نہ ہو اور بیت الخلاء میں نہ ہو، برہنہ نہ ہو یا آداب کے خلاف، اور بیت الخلاء میں نہ ہو، وہاں یہ سلسلہ نہ ہو، باقی مانگو۔ ہمارے ہاں آپ دیکھو لوگ ہر کوئی وظیفہ پوچھتا رہے گا آپ سے، وظیفہ بتا دیتا۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میرے دادا حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے ہیں کہ لوگ میرے سے آ کے پوچھتے کہ صاحب مجھ کو نظر لگ گئی، مجھے کوئی عمل بتا دو، مجھ کو جادو کر دیا صاحب کسی نے، مجھے عمل بتا دو، میرے اوپر اثر ہو گیا، مجھ کو عمل بتا دو۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ کوئی جادو، کوئی نظر، کوئی اثر جنات کا انسان کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتا جتنا نقصان انسان کو اس کے گناہ پہنچاتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ اپنے گناہ تو چھوڑتے نہیں، حرام کھا رہے ہیں، حلال حرام کی فکر ختم،
جھوٹ کی فکر ختم، سچ بولنے کی فکر ختم، وعدہ خلافی، جھوٹ، دھوکہ جو ہماری زندگیوں کو بالکل چاٹ رہا ہے گہن کی طرح، فرماتے اس کو تو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ وظیفے ہر وقت کے چاہیے۔ آپ دیکھ لو عاملوں کے پاس کون لوگ بیٹھے ہوئے، ان سے پوچھو تمہاری آمدنیاں کیا ہیں؟ کوئی رشوتیں لے رہا ہوگا، کوئی سود کا کام کر رہا ہوگا، کوئی دکانوں پہ بیٹھ کے جھوٹ بول رہا ہوگا، دکانوں پہ بیٹھ کر دھوکے دے رہا ہوگا، اور وظیفے چاہیے اس کو۔ اب یہ رکاوٹ آ گئی، وہ رکاوٹ آ گئی، اصل رکاوٹ تو گناہ ہے، اصل رکاوٹ تو معصیت ہے، اللہ کی نافرمانیاں ہیں، یہ ہے رکاوٹ اصل، یہ دور کرتے نہیں، وظیفے چاہیے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مواعظ میں لکھا، حضرت مولانا شیخ علی صاحب تھانوی قدس اللہ سرہ نے، حضرت نے لکھا کہ سب سے بڑی چیز اللہ سے دعا، حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے سب سے بڑی چیز اللہ سے دعا مانگنا ہے۔ فرماتے ہیں کہ وظیفے بات کی چیز، ٹھیک ہے وظیفے بھی آپ نے بتائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آپ نے وظیفے بتائے، آپ نے عملیات بھی بتائے ہیں، معوذتین کے بارے میں فرمایا، آیت الکرسی کے بارے میں فرمایا، سورہ یاسین کے بارے میں فرمایا، سورہ ملک کے بارے میں فرمایا، اور بھی کئی آیتوں کے بارے میں فرمایا، قرآن مقاصد کے لیے پڑھیں، ٹھیک ہے پڑھیں، لیکن یہ نہیں کہا کہ صرف یہی پڑھیں اور کچھ نہ کریں۔ آپ نے دعا کی بھی تاکید فرمائی کہ دعا بھی ادعونی استجب لکم، مانگو میرے سے میں دعائیں قبول کروں گا۔ اصل چیز دعا، حاجتوں کی، ضروریات کی، بلاؤں کو ٹالنے والی چیز دعا، اللہ سے دعائیں مانگو۔ اتنا بڑا قادر مطلق، اتنا بڑا خالق کائنات رب ذوالجلال، ہمارے اور آپ کے تمام دنیا تمام کائنات کا پیدا کرنے والا اللہ، اس کو تو چھوڑ کے بیٹھ گئے، اس کی تو سننی نہیں، اس سے تو مانگنا نہیں، پھر کس سے مانگیں گے ہم؟ جس کو نہ ہمارے قبلہ رخ ہونے کی ضرورت، جس کو نہ ہمارے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت، چلتے پھرتے دعائیں مانگو، پھر دیکھو کمال، دیکھو اللہ کے دعا کو قبول کرتے۔ ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب عارفی قدس اللہ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ چپ کے اللہ سے باتیں کیا کرو، چلتے پھرتے اللہ سے دعائیں مانگا کرو، پھر دیکھو کمال کیسا اللہ اپنا قرب عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے میں تمہاری شہرت سے زیادہ قریب ہوں، چھوڑ کے تو ہم بیٹھے ہیں، اللہ نے تو نہیں ہمیں چھوڑا، تمام تر ہماری گناہوں کے باوجود، تمام تر ہماری نافرمانیوں کے باوجود، تمام تر ہماری لغزشوں کے باوجود اللہ ہمیں وقت کھانا بھی دے رہا ہے، اللہ ہمیں وقت نیند بھی دے رہا ہے، اللہ نے ہم کو اپنے اولاد بھی دی، گھر بار بھی دیا، بال بچے بھی دیے، کون سی نعمت ہے جو اللہ نے ہم سے واپس لے لی؟ بتاؤ۔ لوگ کہتے کرونا کے زمانے میں حالات خراب ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کیا آپ کی روٹیاں کم ہو گئی؟ کیا آپ کی غذا کم ہو گئی؟ کیا آپ کا پہننا اوڑھنا کم ہو گیا؟ کیا کم ہوا مجھے بتائیے آپ۔ ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ حالات خراب نہیں ہوئے، لیکن کوئی کمی دی اللہ نے؟ پھر کیوں چھوڑ کے بیٹھے؟ اپنا تعلق اللہ سے مضبوط بناؤ۔ اللہ اپنی نعمتیں بار بار بتاتے ہیں، دیکھو مانگنے کی چیز میری ذات ہے، میرے سے تعلق کو مضبوط بناؤ، میرے سے مانگو، میری نافرمانی مت کرو، میرے حکم عدولی مت کرو، گناہ ہو جائے میرے سے معافی مانگ لو، میں معاف کر دوں گا، یہ بھی وعدہ فرمایا، مانگو میرے سے معافی میں معاف کروں گا۔ اللہ، اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے انما، پھر آگے فمن الناس فرمائے لوگوں میں، کیڑوں مکوڑوں میں، چوپایوں میں، ان کے بھی مختلف رنگتیں، یہ بھی سب ہماری پیدا کرتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، میرے اللہ سے ڈرتے وہی بندے ہیں، من عبادہ، میرے بندوں میں سے، جو کہ علماء ہوتے ہیں، یعنی اللہ کی خشیت رکھنے والے، اللہ کا ڈر رکھنے والے وہی لوگ ہیں جن کو اللہ نے سمجھ بوجھ دی، علم دیا، تقویٰ دیا۔ ان اللہ عزیز غفور، بے شک اللہ تعالی زبردست ہے، غفور مغفرت کرنے والا۔ اسی لیے ہمارے تمام بزرگان دین یہ بات فرماتے ہیں
اپنے معمولات زندگی میں 100 مرتبہ روزانہ کم از کم استغفار کو لازم رکھو. استغفار، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اللہ تعالیٰ فرماتے مغفرت نہیں کرتا. مانگو، تم کام کرو، غلطی ہو جائے میرے سے مانگو، میرے سے لو لگاؤ، کوئی چیز چاہیے میرے سے مانگو، پھر محنت کرو، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے کاموں میں برکت عطا فرمائے. اور یہ جو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر وہی لوگ رکھتے ہیں جو علماء ہوتے ہیں. اسی لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لیس العلم بکثرت الحدیث ولکن العلم عن کثرت الخشیہ. فرمایا کہ احادیث کو یاد کر لینا یا بہت ساری باتیں کر لینا یہ کوئی علم نہیں ہے. علم اس بات کا ہے، علم اس چیز کا نام ہے کہ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے. اللہ کا خوف کس کے اندر ہے؟ اللہ کا خوف اس میں ہے جس کو ہر وقت یہ بات پیش نظر رہے کہ مجھ کو اللہ کے سامنے کھڑا ہو. ومن خاف مقام ربی، جو انسان ڈر گیا اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اور وہ انسان اپنی خواہشات نفس سے دور رہا تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے. ڈر اللہ کا یہ کہ مجھ کو اللہ کے سامنے جواب کیا دوں گا. کتنی بڑی بات ہے. بات تو لفظ تو چھوٹے سے لیکن جہان پوشیدہ. ہم اور آپ دن رات کام کرتے ہیں لیکن ہر کام سے پہلے یہ خیال آنا کہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ اگر اللہ نے پوچھا یہ کام اس طرح کیوں کیا، میں جواب کیا دوں گا، دلیل ہے میرے پاس. تو انسان کتنے گناہوں سے بچ جاتا ہے. یہ ہے اللہ کا ڈر، اللہ کی خشیت. نماز چھوٹ رہی ہے، کوئی نہیں ہمیں پوچھنے والا، لیکن ڈر اللہ کا کہ اللہ نے تو پوچھنا ہے. کسی کے ساتھ ظلم تو نہیں ہم کر رہے. یہ ڈر دل میں خیال پیدا ہوا، یہ غلطی کر دی، ڈر اللہ کا دل میں پیدا ہوا کہ نہیں ہوا. یہ اسی لیے فرمایا کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ عالم وہ شخص ہے جو عام لوگوں کے درمیان ہو یا علیحدگی میں ہو لیکن اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو. ہر کام سے پہلے اللہ کا ڈر. میں اللہ کو کیا جواب دوں گا، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا. نماز بھی پڑھی تو اللہ کو کیا جواب دینا. کوئی حرام مال آ گیا تو اللہ کو کیا جواب دینا ہے. کسی کے ساتھ کوئی گناہ کا کام کر لیا اللہ کو کیا جواب دوں گا، اللہ کو کیا جواب دوں گا، اللہ کو کیا جواب دوں گا. یہ ڈر، یہ اللہ کا، یہ ہے خشیت، یہ ہے اللہ کا ڈر. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. کسی کو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنا ڈر ہمیں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی معرفت عطا فرمائے، اور اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کی نعمتیں دیکھو، اللہ کی نعمتیں، اللہ اپنی نعمتیں بتاتے ہیں. یہ میں نے پیدا کیا، یہ میں نے کیا، یہ میں نے کیا. یہ اس لیے بتاتے ہیں تاکہ دل میں خیال پیدا ہو کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں. قابل عبادت لائق اللہ کی ذات ہے، یا پھر اللہ نے جس کو اپنا رسول مقرر فرمایا اس کی ذات. ان کے بعد کے بندے صحابہ کرام ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، ایک سلسلہ ہے. اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ میری مانو، میری نافرمانیاں مت کرو، میری حکم کی اطاعت کرو. اسی میں دنیا اور آخرت کی کامیابی، اسی میں دنیا اور آخرت کی راحت اور اطمینان ہے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. میرے والد صاحب کے لیے بھی دعا فرمائیں. مفتی رفیع عثمانی صاحب دامن برکاتہ مستقل بیمار ہیں، ان کی صحت کے لیے دعا فرمائیں. اللہ تعالیٰ ان کو مکمل صحت عطا فرمائے. میرے بڑے دایا ولی راضی صاحب، ان کے لیے بھی دعا فرمائیں. اللہ تعالیٰ ان کو مکمل شفا تندرستی عطا فرمائے. وہ بھی کافی دنوں سے بیمار ہیں. دارالعلوم کراچی کے استاد حضرت مولانا افتخار احمد صاحب اور مولانا محمود اشرف صاحب، یہ دونوں بیمار ہیں، ان کی صحت کے لیے دعا فرمائیں. میرے تایازاد بھائی ہیں
خلیل اشرف صاحب، ان کے دل کا بائی پاس آپریشن ہوا، ابھی بھی ہسپتال میں ہیں، ان کی صحت کے لیے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے آپریشن کو کامیاب فرمائے، صحت عطا فرمائے۔ جتنے لوگ بیمار ہیں اور تکلیفوں میں ہیں، یا اللہ سب کی بیماریوں کو ختم فرما، سب کو شفا کامل عطا فرما، سب کی تکلیفوں کو ختم فرما، سب کو عافیت عطا فرما، ہر قسم کی بیماریوں سے، کورونا ہو یا کوئی اور بیماری، یا اللہ ہر ایک سے سب کو محفوظ فرما، جو کسی بیماری میں یا اللہ اس کو مکمل شفا تندرست عافیت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔